بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سید کوٹیکس۔ سوچ کو ہمیشہ خوبصورت رکھو، تقدیریں تو میرا رب بدلتا ہے۔ انسان کی ذہانت شخصیت دری کی دری رہ جاتی ہے جب پالا نصیب سے پڑتا ہے، کیونکہ تقدیر ہمیشہ تدبیر سے 2 قدم آگے رہتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ 3 کام مت کریں، کسی کو ادھار دینا خود کو ذلیل کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے، کسی پر اندھا اعتماد کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ حضرت علی نے فرمایا، مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا دشمنی کو دور کرتا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، لیکن جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار و محبت اور سکون سے کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ اکثر لوگ نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے، لیکن اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جو لوگ قریبی رشتوں کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی میں ہمیشہ تنہا رہتے ہیں۔ خود غرض اور لالچی شخص دنیا میں کبھی سکون نہیں پاتا۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے ہوتے ہی صرف نام کے ہیں۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان ہے لیکن منزل تباہی ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ اپنا غم کسی دوسرے کو مت سناؤ، اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھیں، آپ کی گفتگو اور آپ کا پہناوا کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو اور تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کوشش کریں اپنا دکھ اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیں، کیونکہ نہ تو آج کل کسی کے پاس وہ آنکھیں ہیں، نہ احساس ہے، نہ دل۔ یہ دنیا صرف دھوکہ ہے جو بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ وقت گزرنے سے عادات تو تبدیل ہو جاتی ہیں مگر فطرت موت تک ساتھ رہتی ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بغیر سوچے عمل کرنا، سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ تھینکس فار واچنگ۔